تو حضرات اب دیکھیے، اب یہودی بھی حق پہ نہیں ہے، کیونکہ یروشلم کا معنی آتا ہے عربی میں دارالسلام، اور دارالسلام وہ مسجد اقصی نہیں ہے اس سمے، وہ دارالسلام جو ہے وہ مسجد حرم شریف ہے، مسجد حرم شریف ہے، کہ جس کے لیے ابھی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اگرچہ اس پہ فساد ہو چکا ہے۔ تو حضرات دیکھیے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم کا معنی آتا ہے دارالسلام۔ اگر چلو ٹھیک ہے، سلامتی والا اگر گھر تم مانتے ہو یروشلم کو، تو پھر اس میں شراب کاہے کو پیتے ہو، لڑکی بازی کاہے کو کرتے ہو، عیاشی کاہے کو کرتے ہو؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو تم یروشلم میں نہیں کرتے ہو؟ آج پوری امت مسلمہ کو یروشلم کی در و دیوار پکار رہی ہیں۔ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جو آج مجھ کو ان ظالم حکومت کی، جو ظالم حکومت ہے، اس کی شکنجے سے مجھ کو آزاد کرا دے؟ آج یروشلم کی زمین آج حضرت صلاح الدین ایوبی اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہی ہے۔ ہے کوئی ان کا غلام، ہے کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام جو مجھ کو ان ظالموں کے شکنجے سے مجھ کو آزادی دلا سکے؟ آج یہ ظالم، یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل کی قومیں آج اتنا ظلم کرتی ہیں، آج اتنا وہاں پر عیاشی کرتی ہیں کہ دنیا کا کوئی سا ایسا گناہ نہیں ہے، دنیا انسانیت میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا پاپ وہاں پر یہ ہوتا ہے یروشلم میں، کہ وہاں پر جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو مارا جاتا ہے، وہاں پر بچیوں کی عصمت دری ہوتی ہے، وہاں پر بے گناہوں کو تہہ دیگ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو بھوکے رہ کر کے، ان کو پیاسا رکھ کر کے، ان کو تڑپا کر کے مارا جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، آج وہاں پر انسانیت کی جتنی بھی حدیں ہیں وہ سب پار ہو چکی ہیں، وہاں پر جتنی بھی شیطانیت کی جتنی بھی حدیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے توڑ دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ یہودی بھی حق پہ نہیں ہے؟ اگر یہ یہودی حق پہ ہوتے تو یروشلم کو، اس کا معنی آتا ہے دارالسلام، اس کو سلامتی والا گھر بناتے اور کہتے مسلمانوں سے کہ تم بھی آؤ، عیسائیوں سے کہتے تم بھی آؤ، کیونکہ تمہاری بھی آستہ ہے، اور ہم سب مل کر کے اس کو مسجد اقصی، مسجد دارالسلام بنائیں گے۔ اور یہی کام حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، کہ عیسائی دھرم کے ماننے والوں کو اجازت دے دی تھی، آؤ تم بھی آؤ، اور تم بھی اپنی آستھا کے مطابق جو چاہتے ہو، در و دیوار میں جو بھی تم آستھا رکھتے ہو، تم اپنا قبلہ مانتے ہو، تم بھی اپنا قبلہ مانو۔ او یہودی، تم بھی آؤ، تم بھی اپنی آستھا کے مطابق یہاں کی در و دیوار میں جو تم اپنی آستھا رکھتے ہو تو وہ بھی تم اپنی آستھا کے مطابق مانو، اور مسلمان جو اپنی آستھا کے مطابق جو یروشلم کو مانتے ہیں وہ بھی مانے۔ تو آپ نے ٹیکس نہیں لیا، آپ نے جزیہ نہیں لیا، آپ نے کمائی نہیں کی، آپ چاہتے تو کمائی کر لیتے حضرت صلاح الدین ایوبی۔ لیکن ایک وہ صلاح الدین ایوبی وہ تنہا مرد مجاہد تھے کہ جنہوں نے جب اس کو آزاد کرا دیا تو آزاد کرانے کے بعد میں ایک کھلے عام یہودیوں کو، صلیبیوں کو اور مسلمانوں کو یہ آزادی دے دی گئی تھی، اگرچہ آپ کے اوپر جو حکمران تھے وہ اس بات سے ناراض تھے کہ یہودیوں کو اس طریقے سے اجازت مت دو، جو صلیبی ہیں ان کو اس طریقے سے اجازت مت دو، یہ ظالم ہے، یہ غدار ہے، یہ ہم کو دھوکہ دیں گے، یہودی ہم کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن وہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہم جو ہیں محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اور ہمارے نبی نے دشمنوں کو گلے لگایا ہے، دشمنوں کو سینے سے لگایا ہے۔ آج ہم دشمنوں، صلیبی ہمارے دشمن ہیں، جو ہے یہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، عیسائی ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ کتابی ہیں، تو کتابی ہونے کی حیثیت سے ہم ان پہ ظلم اس وقت نہیں کر سکتے، اور مسجد حرام، مسجد اقصی کو دارالسلام ہم بنائیں گے۔ تو اگر یہودی حق پر ہوتے تو مسجد اقصی کو یروشلم
دارالسلام بناتے، آج وہ دارالسلام نہیں، مسجد زرار سے بھی زیادہ اس کی آج انہوں نے بے حرمتی کر دی۔ مسجد زرار کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے والی ہے۔ آج وہ ساری صفتیں وہاں پر پائی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یروشلم مسجد زرار ہے، لیکن مسجد زرار کو اللہ پاک نے یہ فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں کے مؤمنین کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے والی ہے۔ لیکن یہ مسجد زرار کو یہودیوں نے آج پوری امت مسلمہ نہیں بلکہ بنی نوع انسانی کو انہوں نے تفرقہ ڈالنے والے وہ جگہ بنا دی ہے، تو یہودی بھی حق پر نہیں ہے۔ تو حضرات اب آئیے دیکھیے، اب تیسرا دھرم آپ دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے جو کہتے ہیں ہم 100 کروڑ ہیں، ہماری آبادی 100 کروڑ ہے۔ ہندو دھرم کا معنی کیا آتا ہے؟ ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں بلکہ ہندو دھرم کو کہیے آریہ دھرم۔ یہ آکرمणکاری ودیشی آکرمणکاری ہیں، آکرمणکاری کہیں، کاری کہیں، یہ آریہ دھرم، سناتن دھرم، ہندو دھرم، شاشوت دھرم، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ہندو دھرم کے کئی معنی آتے ہیں، اس میں کئی کوالٹی ہیں۔ دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہندو دھرم کے ماننے والے حق پہ ہیں؟ تو میرے بھائیوں آپ سمجھ سکتے ہیں ہندو دھرم کے خدا ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ یہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان کے خدا 1 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ یہ سورج کو بھی خدا مانتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو بھی خدا مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ جو چوہا ہوتا ہے اس کو بھی خدا مان لیتے ہیں۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل دیتے ہیں، ہماری دلیل یہ ہے کہ ایک دھرم، ایک سمے، ایک کال ہندوستان میں ایسا بھی آیا تھا کہ اس سمے تمام کے تمام جتنے بھی انسان تھے وہ تمام کے تمام دیوی دیوتا تھے، تمام کے تمام دیوی دیوتا، اور وہ ایسی دیوی دیوتا تھے وہ ننگے رہتے تھے۔ آج ہم جو اپنی عورتوں کے ساتھ میں، اپنی مہیلاؤں کے ساتھ میں جب سمبھوگ کرتے ہیں، سیکس کرتے ہیں، تو انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی دیوی دیوتا تھے انسانیت کی ساری حدیں توڑ دیتے تھے، پیچھے سے بھی کرتے تھے، آگے سے بھی کرتے تھے۔ آپ ان کی دیوی دیوتاؤں کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مندروں میں دیکھ لیجئے، منادر میں ایک آگے سے لگا ہوا ہے تو ایک پیچھے سے ڈٹا ہوا ہے، ایسے تھے وہ دیوی دیوتا۔ میرے بھائی اگر وہ دیوی دیوتا ہوتے، میں آپ کو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہمارے سمے میں ہندوستان کی آبادی 130 کروڑ ہے، 130 کروڑ میں بتاؤ کتنے لوگ آستک ہیں اور کتنے لوگ ناستک ہیں، کتنے لوگ دھرم کا پالن کرنے والے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ادھرم ہیں؟ بولو کتنے لوگ ایماندار ہیں اور کتنے لوگ بے ایمان ہیں، فراڈ ہیں۔ میرے بھائیو فراڈ لوگوں کی تعداد 100 کروڑ ہوگی اور ایماندار لوگوں کی تعداد صرف مشکل سے 30 کروڑ بیٹھے گی۔ میرے بھائیوں 1/3 بھی نہیں ہوتی ہے، ہر زمانے میں اچھے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب یہ کہو ہندو دھرم سے بتاؤ وہ کون سا کاریہ کال تھا کہ اس زمین پہ سارے لوگ دیوی دیوتا تھے، اور ایسی دیوی دیوتا کہ جانور بھی جب سمبھوگ کرتے ہیں تو چھپ کر کے کرتے ہیں، لیکن وہ تو کھل کر کے سمبھوگ کرتے تھے۔ ہمارے مسلم اتہاس میں وہ ان کا دھرم سب سے بہترین ان کا وہ دھرم کے مطابق وہ کاریہ کال، وہ سمے سب سے بہترین تھا، کیونکہ اس وقت جتنے بھی انسان تھے وہ سب دیوی دیوتا تھے۔ اور ہمارے دھرم کے مطابق، ہمارے دھرم کے اتہاس کے مطابق جتنے بھی لوگ تھے وہ سب شیطان تھے، کیونکہ ہندوستان جو تھا وہ کفرستان تھا، ہندوستان کفرستان تھا۔ یہاں پر کوئی نبی نہیں آئے، یہاں کوئی رسول نہیں آئے، یہاں پر کوئی رسول تشریف نہیں لائے، کوئی نبی تشریف نہیں لائے، تو یہاں پر دیوی دیوتا کیسے ہو گئے؟
وہ دیوی دیوتا تو میرے بھائیو آج کے سمے میں آپ دیکھیے یہاں پر 1/3 سے زیادہ لوگ میرے بھائیو فراڈ ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ فراڈ ہیں، دھوکے باز ہیں، مکار ہیں۔ تو وہ سمے کیسا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ دیوی دیوتا ہوں گے؟ تو میرے بھائیو آپ کہیں گے یہ سمے اور اس سمے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ یہ سمے جو ہے یہ ایسا سمے ہے کہ یہ جو کال چل رہا ہے وہ کون سا کال ہے آپ کو نہیں معلوم، یہ کل یگ چل رہا ہے۔ یہ کون سا یگ؟ کل یگ چل رہا ہے، اور کل یگ میں کوئی دیوی دیوتا نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی اگر کل یگ میں دیوی دیوتا نہیں آ سکتا تو بتاؤ تو صحیح یہ لمبی موچھ والا، یہ پتنجلی والا بھگوان کیسے بن گیا؟ اور جتنے آشرم میں بیٹھنے والے یہ دیوی دیوتا ہیں ان کو سب کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھاؤ ہیں، اور جس کو تم نے وہ اس کو سادھو کو، سادھوی ٹھاکر کو، ٹھاکری کو جو تم نے MP بنا دیا ہے اس کو بھی ہٹاؤ، کیونکہ یہ ایسا یگ ہے، کل یگ ہے، اس میں کوئی دیوی دیوتا نہیں آ سکتا۔ اور ایک ہندو دھرم کے ماننے والے بیچارے ہمارے آستک کہوں میں ناستک کہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت کے وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر، اور وہ خدا کا روپ لے کر کے آئے ہیں۔ تم یہ بھی کہتے ہو خدا کا روپ لے کر کے آئے ہیں، کہ جنہوں نے ہندوستان میں اتہاس نہیں کیا، ہندوستان میں وکاس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ وکاس کے نام پہ ارتھ ویوستھا کو، جو ارتھ ویوستھا تھی اس کو اتنی زمین میں پہنچا دیا کہ اس کو اوپر لانے میں 10 سال نہیں بلکہ 20 سال لگ جائیں گے۔ کئی سال لگ جائیں گے؟ 20 سال لگ جائیں گے۔ بیچارے ایسے پیغمبر ہیں ان کے، ایسے بھگوان ہیں ان کے کہ جن سے ستا بھی نہیں سنبھالی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو ہندو دھرم کے ماننے والے ایک خدا کو نہیں مانتے بلکہ 1 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ اگر ان کے 1 کروڑ خدا ہیں تو میرے بھائیو ان کے 1 کروڑ خدا مبارک ہو، اور ہم کو وہ پروردگار مبارک ہو جو احد ہے، جو صمد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ میرے بھائیو یہ شیو جی کو کا مانتے ہیں؟ یہ بھگوان مانتے ہیں، سب سے بڑا وشنو کو بھگوان، شیو جی کو بھگوان۔ وشنو، شیو جی، شیو شنکر ان کی بیوی تھی، لیکن ہمارے پروردگار کی کوئی بھی بیوی نہیں ہے، کوئی بھی اولاد نہیں۔ گنیش یہ شنکر بھگوان کی اولاد تھی، لیکن ہمارے پروردگار عالم کی کوئی بھی اولاد ہے ہی نہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ میرے بھائیو لم یلد ولم یولد، کہ ہمارے پروردگار عالم کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ سمجھے اتنی بات کو؟ حضرات دیکھیے ان کو، یہ ہندو دھرم کے ماننے والے، ان کو 1 کروڑ خدا مبارک ہو، اور ہمارا 1 خدا مبارک ہو، ہم کو ہمارا 1 خدا مبارک ہو۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔